الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. کل کے درس میں جادو کے حکم کے تعلق سے اور اسی طرح سے جو آدمی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کے باتوں کی تصدیق کرتا ہے، یا کاہن کے پاس جاتا ہے، نجومی کے پاس، اور اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اور تو وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے دین یعنی دین اسلام کا انکار کرتا ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ اور پوری تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کی جا چکی تھی. اب اس کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جادو کا بیان ارشاد الہی ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ من خلاق. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے. عظیم آیت کریمہ ہے یہ، اور اس کا معنی یہ ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہود اس بات کو جانتے تھے، تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی جس کی تلاوت وہ لوگ کرتے تھے، لمن اختار السحر، کہ جو بھی آدمی جادو اختیار کرے گا یا جادو سیکھے گا اور علم کو جادو کے ذریعے سے بدلے گا، تو وہ اس کو آخرت میں اس کے لیے کوئی نصیب نہیں ہوگا، کوئی حصہ اس کا نہیں ہوگا، یعنی جنت میں. اور جب جنت میں حصہ نہیں ہوگا تو اس کا ٹھکانہ، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، جہنم ہوگا. وہ آدمی جہنم میں رہے گا. اس بات کو یہود خوب اچھی طرح سے جانتے تھے، ان کے تورات کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی تھی، لیکن ان لوگوں نے علم کو جادو سے بدل دیا اور جادو کو اختیار کیا، اور وہ جادو جاننے والے تھے. تو ایسے وہ لوگ جو جادو جانتے ہیں یا جادو کرتے ہیں، جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ان کا ٹھکانہ، ان کا ماوا، ان کا مسوا، ان کے رہنے کی جگہ جہنم ہے. تو یہ بات، یہ آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جادو جو ہے سیکھنا یا جادو کو اختیار کرنا یہ کفر ہے. اور بعض اہل علم نے کہا ما لہو فی الآخرۃ من خلاق کا مطلب ما لہو من دین، اس کے پاس کوئی دین ہی نہیں ہے، یصاب علیہ، جس پر اللہ رب العالمین اس کو بدلہ عطا کرے گا یا بدلہ دے گا. یعنی جادو کرنے والا شخص جادو کی وجہ سے دین سے نکل جاتا ہے نا، اور کافروں میں سے ہو جاتا ہے. آخرت میں اس کا کوئی دین نہیں بچے گا. جب دین ہی نہیں ہے اس کے پاس تو اللہ رب العالمین سے وہ کس بات سے ثواب کی امید رکھتا ہے؟ تو چاہے یہ معنی مراد لیں،
چاہے وہ معنی مراد لیں، دونوں معنی سے آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جادوگر کافر ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی جادو اور جادوگر کے شر سے محفوظ فرمائے۔ چلیں، نیز ارشاد ہے یؤمنون بالجبت والطاغوت، سورہ نساء آیت نمبر 51، وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں۔ قال عمر، اس کے بعد نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الجبت السحر والطاغوت الشیطان، اور ابی حاتم بس جبت جادو اور طاغوت شیطان۔ بس اللہ رب العالمین کا یہ قول، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے رب العالمین یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور یہ آیت کریمہ اس سے قبل آپ کے سامنے گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اثر ہے اس اثر سے استدلال کرنا مقصود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جبت سے مراد سحر ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ اس سے قبل کے باب میں یؤمنون بالجبت والطاغوت الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، ہے نا، وہ جبت کے اوپر اور طاغوت کے اوپر ایمان لاتے ہیں اہل کتاب کے کچھ لوگ۔ یہ گفتگو ہو چکی ہے آپ کے سامنے۔ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبت کی تفسیر جادو سے کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاغوت کی تفسیر شیطان سے کرتے تھے۔ اس اثر کو ابن جریر نے اپنے صحیح سند سے روایت کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے، یعنی معلق روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور بہت سارے سلف نے جبت کی تفسیر جادو سے کی ہے، جن میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت مجاہد ہیں، حضرت شعبی ہیں، اور ابو العالیہ ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جبت سے مراد جادو ہے، اور بعض سلف کہتے ہیں جیسے کہ ابن سیرین جبت سے مراد جادوگر ہے، ساحر ہے، یعنی جو جادو کرتا ہے وہ مراد ہے۔ اور بعض سلف جبت کی تفسیر کرتے ہیں جادو سے، اور بعض اس کی تفسیر کرتے ہیں جادوگر سے، ہے نا، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ جادو اور جادوگر دونوں مراد، دونوں معنی اگر مراد دیا جائے تب بھی بات مکمل ہوتی ہے۔ جادوگر کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جو جادو کرتا ہے، اور جادو کرنے کا حکم کیا ہے؟ کفر ہے، تو جادوگر کافر ہوا لازم اور ملزوم طور پہ، لازمی طور پر۔ اس آیت کریمہ کو اس باب کے اندر اس وجہ سے وارد کیا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ لے کر کے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت بیان کی ہے کہ وہ لوگ جادو کے اوپر اور جادوگروں کے اوپر ایمان رکھتے تھے۔ تو یہ دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ جو آدمی جادو یا جادوگروں کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ایمان کے منافی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آیت کریمہ اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے کہ جادو کا سیکھنا یہ جبت کے اوپر ایمان لانے میں سے ہے، اور ایمان بالجبت یہ سب سے بڑا کفر ہے اور سب سے عظیم کفر ہے۔ اور ایمان بالجبت والطاغوت کرنے والا آدمی، جبت کے اوپر، جادو کے اوپر یا جادوگروں کے اوپر ایمان لانے والا آدمی کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ چلیں، حضرت ابو پڑھی۔ اور جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الطواغیت کوہان کان ینزل علیہم الشیطان فی کل حی واحد، طاغوت وہ کاہن ہے جن پر شیطان اترتا تھا اور ہر محلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا۔ اس اثر کو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور اس کو امام ابن جریر طبری نے اپنے تفسیر کے اندر صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر اس اثر کو تعلیقاً ذکر کیا ہے۔
جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ طاغوت جو ہے وہ کوہان ہے، کان ینزل علیہم الشیطان، ان کے اوپر شیطان نازل ہوتا تھا۔ کون سا شیطان؟ وہی جو آسمان میں جا کر کے فرشتوں کی باتوں کو سنتا تھا اور سن کر کے آ کر کے کاہن کو، نجومی کو آ کر کے وہ بات بتاتا تھا۔ فی کل حی واحد، ہر قبیلے میں، یعنی عرب کا جو قبیلہ زمانہ جاہلیت کے اندر موجود تھا اور پایا جاتا تھا، ہر قبیلے کا الگ الگ کاہن ہوا کرتا تھا، اور لوگ اپنے معاملات، اپنے مسائل لے کر کے اس کاہن کے پاس جاتے تھے اور وہ کہانت کہتا تھا، باتیں بتاتا تھا، یہ کام کرو گے تو فائدہ ہوگا، یہ کام نہیں کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا۔ آج بھی ہے ویسا، ہر قبیلے کا، اب تو قبیلہ نہیں ہے لیکن ہر گھر کا الگ الگ پنڈا ہے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے جاتے ہیں، کوئی نئی گاڑی خریدا تو پہلے مزار جاتا ہے، جیسے دوسرے لوگ کہیں اور جاتے ہیں ویسے یہ مزار لے کر کے جاتا ہے، وہاں سے دھاگا بندھواتا ہے، وہاں سے اور چیزیں کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس زمانے میں بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی، ہر قبیلے کا، ہر گاؤں کا، ہر محلے کا ایک کاہن ہوتا تھا۔ لوگ اپنے خیر و شر کے باتوں کو جاننے کے لیے یا اپنی مصیبت، اپنی بلائی کو شیئر کرنے کے لیے اس کے بعد جاتے تھے اور اس سے بتاتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تو ہم کیا کریں، ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو ہم کیا کریں، اور وہ ان کی الٹی سیدھی رہنمائی کرتا تھا۔ اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اثر جو ابھی گزرا، اس کا باب السحر سے کیا تعلق ہے؟ ہاں جی، کوئی بتائیے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اس کو ذکر کرنا چاہیے کاہنوں کے، نجومیوں کا جہاں پہ تذکرہ ہوا وہاں پہ ذکر کرنا چاہیے، جادو کے تذکرے میں کیوں ذکر کیا گیا؟ تو مناسبت یہ ہے کہ یہ اثر دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ طاغوت کبھی جنات میں سے ہوتا ہے اور کبھی انسان میں سے ہوتا ہے۔ وہ انسان جو قبیلے کا کاہن ہوا کرتا تھا اور جس کے اوپر جنات اترتا تھا، جو خبروں کو چرا کر کے آسمان سے لے کر کے آتا تھا اور جھوٹ ملا کر کے بیان کرتا تھا، وہ بھی طاغوت ہے، وہ انسانوں میں سے ہے۔ اور وہ جنات جو خبر لے کر کے آتا تھا وہ بھی طاغوت ہے جو جنات میں سے ہے۔ یعنی کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ طاغوت کا اطلاق صرف انسان کے اوپر ہوتا ہے یا صرف جنات کے اوپر ہوتا ہے، بلکہ دونوں کے اوپر ہوتا ہے۔ کاہن بھی طاغوت ہے اور کاہن کو خبر لا کر کے پہنچانے والا شیطان بھی طاغوت ہے۔ سمجھ گئے؟ جی ہاں، تو اس بات کو بیان کرنے کے لیے مصنف رحمت اللہ علیہ یہاں پہ اس اثر کو لے کر کے آئے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ مختلف قسم کے طواغیت بناتے ہیں جن کی عبادت وہ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جادوگر علم غیب جانتا ہے، وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس سے خوف سر یعنی تنہائی کا خوف اس سے کھاتے ہیں۔ اگر وہ جادوگر وہاں موجود بھی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں نہیں اس کی برائی مت بیان کیجیے، وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا، اس کے بارے میں ایسا بولیے گا تو وہ جان جائے گا، آپ کے لیے مصیبت کھڑی کر دے گا۔ اس طرح کے خوف سر وہ کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب چیزیں شرک ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں باب الخوف کے اندر آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کی جائے گی، ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگ جناتوں کو طاغوت بناتے ہیں اور ان کے ذریعے جادو کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، اور کچھ لوگ انسانوں کو طاغوت بناتے ہیں اور ان کے ذریعے جادو کرتے اور کراتے ہیں۔ چلیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات۔ 7 مہلک کاموں سے بچ کر رہو صحابہ مہلک، جی 7 مہلک کاموں سے بچ کر رہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 کام کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تیسرا کسی کو ناحق قتل کر ڈالنا،
चौथा सूद खोरी, पांचवा यतीम का माल खाना, छठा कफार से मुकाबले के दिन पीठ फेर कर कुफ्फार, कफ्फार नहीं कुफ्फार, कुफार से मुकाबले के दिन पीठ फेर कर भाग निकलना, सातवां पाक दामन और अफीफ अहल ईमान औरतों पर तोहमत लगाना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबू अस्सबअल मुबिकात, मुबिकात के माने मुहलकात, सात हलाक करने वाली। कालू या रसूल अल्लाह, सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा हुन्ना, वो हलाक कर देने वाली 7 चीजें क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ठहराना, सबसे पहले नंबर पे। वस्सिहर, दूसरे नंबर पे जादू का तज़किरा किया। वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, उस जान का कत्ल करना जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम किया, यानी कोई मासूम आदमी का जिसका कोई गलती नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, उसको कत्ल करना। व अक्लुर रिबा, सूद खाना। व अक्लु मालिल यतीम, यतीम का माल खा जाना। व तवल्ली यौम ज़हफ, और कुफ्फार से जब मुकाबला चल रहा हो तो ऐसे वक्त में पीठ दिखा करके मैदान जंग से भाग जाना। व क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुमिनात, और पाक दामिना मोमिना औरतों के ऊपर जिना की तोहमत लगाना। ये 7 चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई उम्मत से, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से, कि ये 7 चीजें हलाक कर देने वाली हैं, है ना। एक सेकंड। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, का इज्तनबू अस्सबअल मुबिकात, है ना। इज्तनबू के माने पूरे तौर पे बचो, उनके करीब तक मत जाओ, दूर भागो उससे, है ना। और ये तहरीम में मुबालगा के लिए है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कोशिश करके अपने आप को बचाओ इन कामों से, और जो इन कामों के अंदर मुलव्विस है वो इसको छोड़ दो, तर्क कर दो, है ना, तर्क कर दो। इज्तनिबू का असल माना ये होता है कि इस काम के करीब भी मत जाओ, और जो आदमी करीब गया हुआ है वो उससे दूर भागने की कोशिश करे, उस काम को छोड़े, है ना। ये 7 चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुबिकात है। मुबिकात के माने मुहलिकात, हलाक करने वाली हैं 7 चीजें। कब हलाक करने वाली है? दुनिया की जिंदगी के अंदर भी हलाकत है उसके लिए, और आखिरत में भी हलाकत है ना। दुनिया में क्या हलाकत है कि बंदे के ऊपर उसका बुरा असर पड़ता है ना। दिलों के ऊपर शिर्क का असर बुरा पड़ता है, इसी तरह से जादू का असर पड़ता है, इसी तरह से सूदखोरी का और यतीम के माल खाने का, और जिनका तस्करा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे आदमी का दिल जो है वो मुर्दा हो जाता है, और आदमी अपने मुर्दा दिल को लेकर के जिंदा रहता है इस हाल में कि ना तो वो भलाई को समझता है और ना बुराई को बुराई समझता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जिंदा तो होता है लेकिन मुर्दा के हुक्म में होता है। उसका जिंदा रहना या उसका मर जाना, ये दोनों बराबर है। अगर कोई आदमी इन बुराइयों के अंदर मुलविस होता है तो, अगर उसका ये माना लिया जाए कि मुहलिकात से मुराद दुनिया के अंदर, तो कहिएगा दुनिया में कैसे हलाक करने वाली हैं ये बीमारियां या इस तरह की बुराइयां, तो कहिएगा ये करके आदमी का दिल मुर्दा हो जाता है, और मुर्दा दिल वाला इंसान जिंदगी से लुत्फ अंदोज सही तौर पे नहीं हो सकता। उसका जीना और उसका मरना ये दोनों के दोनों बराबर है। ये तो मानवी तौर पर हलाकत हुई जी। हिस्सी तौर पर भी हलाकत है कि अगर कोई आदमी किसी आदमी को, मासूम आदमी को, बेगुनाह आदमी को कत्ल कर देता है तो किसासन उसको भी कत्ल किया जाएगा, है कि नहीं। और अगर गुनाहगार भी है, कोई आदमी गुनाह करने वाला है, तो किसी भी तन्हा शख्स को, किसी भी फर्द वाहिद को ये इजाजत नहीं है कि आप उससे बदला लें। हुकूमत है, कोर्ट है, वहां मामला जाएगा, सुनवाई होगी, जुर्म साबित होगा और उसके बाद उसका मामला होगा। किसी भी आदमी को कानून
اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا اور خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ برائیاں جن کا تذکرہ ہوا 7 قسم کی برائیاں یہ قیامت کے دن بندے کو ہلاک کرنے والی ہیں جب بندہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا. اس لیے کہ یہ ساری کی ساری برائیاں جہنم میں داخل ہونے کے اسباب میں سے سبب ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے, یا نہیں تو بہت لمبی مدت تک ان برائیوں کا کرنے والا آدمی جہنم میں رہے گا. اگر کوئی آدمی شرک کر رہا ہے اور بغیر توبہ کے مر گیا تو سمجھیے وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. یہ تو فیصلہ کن بات ہے, اور یہ شروع سے اس بات کی تقریر آپ کے سامنے ہوتی, یعنی اس بات کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ مشرک دائمی جہنمی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی مومن آدمی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جو بھی کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کسی مومن آدمی کو قتل کر دے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا, تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس کی سزا جہنم ہے, اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. علماء کہتے ہیں کہ قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ کرنے والا آدمی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. تو خالدن فیہا کا یہاں کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں المکث الطویل, لمبی مدت تک اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا. تو ان برائیوں کو انجام دینے والا آدمی لمبی مدت تک جہنم میں جلے گا, چاہے اس کا تعلق شرک سے ہو چاہے جادو سے ہو, ہے نا. اگر یہ خلود نہیں ہوگا تب بھی لمبی, شرک میں تو خلود ہوگا, لیکن جادو اگر ہے یا قتل نفس ہے یا اور دوسری چیزیں ہیں تو اس میں لمبی مدت تک اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا. اور ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جہنم میں ایک مرتبہ غوطہ لگایا اگر کسی کو جائے گا, یا کسی کو اللہ رب العالمین جہنم میں ایک مرتبہ داخل کرے گا ایک سیکنڈ کے لیے بھی, تو دنیا کی ساری نعمتوں کو وہ بھول جائے گا. اس حدیث کو اٹھائیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں نعمتوں کے اندر اپنی زندگی گزاری ہوگی, کبھی بھی اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کوئی مسئلہ کبھی نہیں آیا ہوگا اس کی زندگی میں. اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ایک مرتبہ غوطہ دے گا, اور جب اس سے پوچھے گا کہ کیا حال ہے, دنیا میں تم نے کیسی زندگی گزاری, کیا تم نے نعمت کبھی دیکھا ہے, تو وہ کہے گا کہ نہیں اللہ رب العالمین میں نے کبھی دنیا کے اندر کوئی نعمت نہیں دیکھی ہے. یعنی ایک سیکنڈ جہنم کی سیر دنیا کی 60 سال 70 سال 80 سال کی نعمتوں کے اوپر بھاری پڑ جائے گا. سمجھ لیجئے جہنم کا معاملہ اس طرح سے ہے. تو ایک مرتبہ غوطہ لگانا بھی یہ معاملہ. اور اسی طرح سے آپ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ سب سے قلیل عذاب جس آدمی کو دیا جائے گا وہ ابو طالب ہیں, ان کے پیر کے نیچے آگ کی شعلے رکھے جائیں گے جن سے ان کا دماغ کھولے گا. تو جب صرف پیر کے نیچے شعلے رکھے جائیں گے تو یہ معاملہ ہوگا, تو جو آدمی جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پورے طور پہ اس کا ہاتھ پیر بدن پیٹ جسم پیٹھ سب جلے گا, تو وہ آدمی کتنی تکلیف میں ہوگا, کتنی مصیبت میں ہوگا یہ سمجھیے. تو مومن کبھی بھی جہنم کی آگ کو ہلکا نہیں سمجھتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ برائیاں جن کا تذکرہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ دنیا کے اندر بھی ہلاکت کرنے والی ہے, ہلاکت میں ڈالنے والی ہے, اور آخرت کے اندر بھی ہلاکت میں ڈالنے والی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وما ہن, یہ برائی کون سی ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ جس کا تذکرہ کیا وہ کہا الشرک باللہ. سب سے بری چیز دنیا کے اندر, سب سے برا فعل, اس سے زیادہ بری کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے شرک باللہ سے, ہے نا. کیونکہ اس میں بندہ کیا کرتا ہے, خالق کو مخلوق کے برابر کر دیتا ہے. اتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ اس سے بڑا ظلم کا تصور دنیا کے اندر کوئی ملتا نہیں. اگر توحید سب سے بڑی نیکی ہے تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک جو ہے
اللہ رب العالمین کے ساتھ تم اتجعل للہ ندًا وہو خلقک، تم اللہ رب العالمین کا ساجی دوسرے کو بناتے ہو، شریک دوسرے کو بناتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تم کو پیدا کرنے میں اللہ رب العالمین نے کسی کی مدد نہیں لی۔ تمہارے لیے آسمان بنایا، زمین بنایا، تمہارے رہنے کے لیے یہ جگہ بنائی، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا، سانس لینے کے لیے ہوائیں چلائی، اس میں تو اس نے کسی کا سہارا نہیں لیا، پھر تم اس کی عبادت میں کیوں دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہو؟ اگر کوئی آدمی عالم نہیں بھی ہو، علم نہ بھی جانتا ہو، صرف صحیح عقل اگر رکھتا ہو، عقل سلیم، تو وہ شرک کی قباحت کو جانے گا اور اس کو سمجھے گا۔ تو اس مومن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ شرک کے اندر مبتلا ہے؟ یعنی کوئی دنیا میں بھی آپ سمجھیے کہ آپ اپنے گھر میں یا اپنے دکان میں، اپنے کاروبار میں کسی کو نوکر رکھے ہیں اور وہ آپ کی خدمت کرنے کے بجائے دوسروں کی خدمت کر رہا ہے، تنخواہ آپ سے لے رہا ہے، روزی آپ سے کما رہا ہے، لیکن وہ جا رہا ہے دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے، تو کیا ہم میں کا کوئی عقل مند آدمی یہ ایسے نوکر کو برداشت کرے گا؟ جی ہرگز نہیں کرے گا۔ ہمارا اور اللہ رب العالمین سے رشتہ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا ہی، مالک نے، ہمارے مالک نے ہم کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اب مالک کے کھاتے ہیں، مالک کی زمین پہ رہتے ہیں، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب عبادت کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اس کو چھوڑ کر کے مزاروں کے سامنے جھکتے ہیں، قبروں کے سامنے جھکتے ہیں، باباؤں کے سامنے جا کر کے جھکتے ہیں، یہ مزار وہ مزار وہ مزار، چکر کاٹتے ہیں، اولاد دوسرے سے مانگتے ہیں، روزی دوسرے سے مانگتے ہیں، نظر و نیاز دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم روئے زمین کے اندر کیا ہوگا؟ اسی لیے جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس کا تذکرہ کیا وہ شرک ہے۔ کہا یہ ذنب اعظم، قال الشرک باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والسحر، والسحر، جادو کرنا۔ جادو اگر اس میں علم غیب کا عقیدہ رکھا جاتا ہے جی، اور یہ عقیدہ آدمی رکھتا ہے کہ جادو کرنے والا خود بخود جادو کو اثر انداز کر سکتا ہے، یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کوئی آدمی کہ اس کے ذریعے شیطان کو خوش کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی ہے، تو یہ سب کے سب کفر ہے نا، سب کے سب کفر ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہاں جی شرک ہے یا کفر ہے؟ سوال کو سمجھیے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا تذکرہ کر دیا، اور ہم لوگ کل سے آج تک یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جادوگر کافر ہے، مشرک ہے، کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ جی تو پھر شرک کے بعد جادو کا تذکرہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ شرک اگر کہہ دیے تھے تو شرک میں جادوگر بھی تو داخل تھا، کیونکہ عام مشرکوں میں جادوگر بھی مشرک ہے۔ تاکید کے لیے، تاکید کے لیے، اس وجہ سے تاکہ ہم کو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ نہایت قبیح کام ہے۔ شرک کے بعد اگر سب سے برا کام کوئی ہو سکتا ہے تو وہ جادو کرنا ہے، اس لیے بیان کیا، تاکید کے لیے، اور اس کام کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ بولیے گا تاکید کب ہوتا ہے؟ جب خیر میں کوئی چیز ہو۔ خیر کو اگر الگ سے بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کی عظمت بتانے مقصود ہوتی ہے، اور اگر برائی اور شر میں اس کو عام بات ذکر کرنے کے بعد پھر خاص بات کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس سے اس چیز کی قباحت اور اس کی گندگی اور اس چیز کا نہایت برا ہونا یہ پتہ چلتا ہے، اور یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ چلیے وقت مکمل ہوا،
اب انشاءاللہ پھر آئندہ کے درس میں اس حدیث کی مکمل تشریح آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلیں آج ہم مصروف ہیں تھوڑا، اس وجہ سے کوئی سوال نہیں لیں گے، انشاءاللہ آئندہ کے درس میں پھر سوالات کا جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ